دعوت خطاب دیتا ہوں۔ عظیم محسن، عظیم مربی، اتنے بڑے محسن کہ قیامت تک آنے والی ہماری نسل ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ ایک مدت سے خواہش تھی کوئی اس کانفرنس میں تشریف لائے۔ آج اللہ کا فضل ہے، وہ جلوہ افروز ہے۔ میری مراد برادر مکرم واجب الاحترام حضرت پروفیسر عبد الماجد کشمیری صاحب وہ تشریف لائے اور اپنے منفرد انداز میں خطاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ میرے لیے یہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے کہ محترم بھائی ابو بکر صاحب نے مجھے دعوت دی اور اس جگہ پر علماء کرام اور آپ حضرات کی ملاقات کا شرف بخشا۔ آپ یہاں تشریف لائے ہیں علم سیکھنے کے لیے، بڑا عظیم یہ سفر ہے۔ نبی الاسلام کی حدیث ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص چلے کہ وہ علم حاصل کرے، علم وحی، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ ذوالجلال اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور اس مقدس مجلس میں سے ایک یہ بھی ہے جو میرے پیش نظر ہے اور جس مقصد کے لیے میں یہاں حاضر ہوا ہوں، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے کی زیارت چاہتے ہیں، ان لوگوں کا اللہ ذوالجلال کے ہاں بڑا عظیم مقام ہے، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو قیامت کے دن پکارا جائے گا اور ان کو نور کے ممبر عطا کیے جائیں گے۔ ایسے منابر ہوں گے کہ ان پر بیٹھنے والوں پر انبیاء بھی رش کریں گے۔ یہ مجلس آپس میں ملاقات کا ایک موقع مہیا کرتی ہے، اور اس کے لیے میں محترم بھائی جان اور منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بزرگوں کے ساتھ میرا ایک خصوصی شاگردی والا تعلق رہا ہے، اور میں نے ان سے تربیت کے وہ گر اور موتی حاصل کیے ہیں کہ اگر وہ ملاقات نہ ہو پاتی تو یقیناً ان سے محروم رہتا، اور یہ تڑپ باقی رہی کہ کاش وقت اور بھی ملتا۔ ان کے ساتھ کیے جانے والے سفروں میں سے ایک بڑا منفرد اور عظیم سفر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور وہ عمرے کا سفر تھا۔ جب ان کے ساتھ میں لاہور سے روانہ ہوا اور ان کی معیت میں مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ، حرمین جیسی عظیم جگہوں
پہ ان کا بازو پکڑے ہوئے چلتا رہا، کبھی طواف میں، کبھی سعی میں، کبھی ریاض الجنہ میں. اور ان کی باتیں اس وقت جو ساتھ ساتھ تربیتی انداز سے فرماتے تھے، میرے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کو جنت فردوس عطا فرمائے. جلسوں کے اندر مختلف موضوعات پر علماء کرام عموماً خود سے بات کرتے ہیں. مجھے نہیں علم کہ مجھے موضوع کس نسبت سے دیا گیا، لیکن موضوع یہ دیا گیا ہے کہ میں صلح حدیبیہ پر بات کروں اور اس کے اندر موجود کچھ نصائح اور اسباق وہ اپنے لیے بطور نصیحت اور آپ کے لیے ذکر کروں. اللہ تعالی ہمیں اس عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سے نصائح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ میں ہجرت کی، اور اس ہجرت کے سفر کے 6 سال کے بعد جب بدر کا غزوہ ہو گیا، احد کا ہو گیا، خندق کا ہو گیا، نبی علیہ السلام عمرہ کرنے کی غرض سے مدینہ سے روانہ ہوئے. آپ کے ساتھ 1400 لوگ ہیں. ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور یہ 45 دن کا سفر ہے. ان 45 ایام میں سے 20 دن کا سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا حدیبیہ کے مقام پر. آپ میں سے اکثر بھائی بزرگ جانتے ہیں کہ مشرقین مکہ نے اس بات سے روک دیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو کہ وہ مکہ المکرمہ میں داخل ہوں اور وہاں پر عمرہ ادا کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرقین مکہ سے مذاکرات کیے اور ایک صلح نامہ تحریر کیا گیا جسے صلح نامہ حدیبیہ کہا جاتا ہے. اور عمرہ کیے بغیر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ طیبہ چلے گئے. جو شرائط آپس میں طے کی گئیں مکہ کے لوگوں کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں، بظاہر دیکھنے میں یوں تھی جیسے وہ مسلمانوں کے لیے ایک کمزور پہلو کی علامت ہے. ان شرائط میں یہ بھی تھا کہ عمرہ نہیں کریں گے. پورا عرب عمرہ کر رہا ہے، بیت اللہ کی زیارت کر رہا ہے، مختلف جگہوں سے لوگ آ رہے ہیں، کسی کو روکا نہیں جا رہا، لیکن مسلمانوں کو اللہ کے گھر سے روکا جا رہا. اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کے مکہ سے مدینہ جائے گا تو مدینہ کے لوگ ان سے واپس کر دیں گے. اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس جانا چاہ رہا ہے، لیکن اسے واپس کیا جائے گا. اور اگر کوئی مدینہ سے حالت کفر لے کر مکہ میں آتا ہے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا. بظاہر یہ شرطیں مسلمانوں کے حق میں کمزور نظر آتی ہیں. اگلی دفعہ عمرہ کرنے آئیں گے، ہتھیار پاس نہیں ہوں گے. اگر ایک مسافر کی حیثیت سے کچھ ہتھیار ہیں تو وہ نیاموں میں بند ہوں. یہ صلح نامہ طے ہو گیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے. آپ مدینہ طیبہ 45 روز کے بعد پہنچے. اس عظیم سفر میں ہمارے لیے بڑی ساری نصائح اور اسباق ہیں. میں چند ایک 4 یا 5 صرف اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ ذوالجلال ہمیں اس عظیم سفر سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کے ساتھ کیا تھا. پہلا سبق آپ سے میں یقین کی حد تک امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنے وقت کو مفید بنا رہے ہیں انشاءاللہ.
اور آپ ان نکات کو یاد رکھیں گے۔ پہلا سبق اس سفر کا یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک اور مدبر اور ہر چیز کے اوپر کلی اختیار رکھنے والا اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک واقعہ اس سے سنیے جس سے یہ سبق اخذ ہوتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے اس مقام پر، اس موقع پر، حدیبیہ کے مقام پر موجود ہیں کہ دشمنوں کا ایک لشکر آپ کے سامنے ہے، اور آپ علیہ السلام نے ظہر کی نماز ادا کی ہے۔ ظہر کی نماز، وہاں مشکل گھڑیاں ہیں، دن رات چل رہے ہیں، کبھی کسی چیز کی کمی ہے، کبھی کسی چیز کی کمی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے مختلف طریقوں سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مدد کی۔ ان میں سے ایک باران رحمت تھی۔ رات کے وقت میں بارش ہو گئی، اس سے مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارش سے متعلق صبح اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا علم ہے کہ تمہارا رب اس بارش کے نازل ہو جانے پر کیا فرما رہا؟ آپ بھی سنیے دھیان سے۔ بارش ہوتی ہے ہمارے علاقوں میں بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج صبح کئی لوگوں نے اس طرح صبح کی ہے کہ انہوں نے ستاروں پر ایمان کو ظاہر کیا ہے اور اللہ کے ساتھ انکار کو، اور کئی لوگوں نے ستاروں کا انکار کیا ہے اور اللہ پر ایمان کا اظہار کیا، اللہ پر ایمان کا اظہار کیا۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت کی، جن لوگوں نے یہ کہا مطرنا برحمت اللہ و بفضل اللہ و برزق اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں بارش عطا کی گئی اللہ کے فضل کی وجہ سے، اللہ کے رحمت کی وجہ سے اور اللہ کی عنایت و مہربانی کی وجہ سے، انہوں نے اللہ پر ایمان کا اظہار کیا اور کواکب اور نجوم ان کا انکار کیا۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، انہوں نے ستاروں پر ایمان کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر انکار کا معاملہ کیا۔ کیا سبق ہے اس میں ہمارے لیے؟ وہ حق جو اللہ کا بندوں کے ذمہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ کا حق ہمارے ذمہ حق توحید ہے۔ ہم اس بات کو مانیں کہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اس بات کو سمجھنا قطعاً مشکل نہیں، آپ تھوڑی توجہ کریں تو بات واضح ہو جائے۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ کہ جو کچھ اوپر سے نازل ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ اکیلے کا کام۔ رزق مل رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، اولاد ملتی ہے، بیماری اور صحت آتی ہے، خوشی اور غمی آتی ہے، سب اللہ کے حکم سے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت۔ اور توحید الوہیت کیا ہے؟ میں اور آپ جو اللہ کے لیے پیش کرتے ہیں، ہمارا رکوع ہے، ہمارا سجدہ ہے، ہمارا قیام ہے، ہمارا حج کرنا ہے، دیگر عبادات کا کرنا ہے، وہ ساری کی ساری عبادات کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا معبود۔ رب ہونے کی حیثیت سے اسے اکیلا ماننا اور الہ ہونے کی حیثیت سے اس اللہ کو اکیلا ماننا۔ یاد رکھیں توحید اس کے دو حصے، ایک میں اس بات ہے، ایک میں نفی ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے لیکن باقیوں کا انکار نہ کرے، اس سے توحید مکمل نہیں ہوتی۔ وہ یہ بات کہے کہ سب کچھ عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے
اور اس کے علاوہ کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اس سے توحید مکمل ہوتی۔ اور کوئی شخص اپنی عبادات قولی، فعلی، جسمانی، رکوع، سجدہ، قیام، وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرے اور کسی کے لیے نہ کرے، اور اللہ کے علاوہ باقی سب کا انکار کرے، پھر اس کی توحید مکمل ہوتی۔ یہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمیں بارش کس لیے دی گئی، ستاروں کی ہیر پھیر کی وجہ سے نہیں، کس لیے دی گئی؟ ہمیں بارش دی گئی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی عنایت کے ساتھ، ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر۔ حدیبیہ کے اس واقعے میں دوسرا سبق یہ ہے کہ ہم محمد ابن عبداللہ ان کو اللہ کا رسول تسلیم کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے کئی ایک دلائل میں سے کئی دلائل اس عظیم سفر کے اندر موجود ہیں، اس عظیم سفر میں۔ ان میں سے معجزات نبوی بھی ہیں، اور پیغمبر کے ہاتھ سے معجزے کا رونما ہونا اس کے نبی ہونے کی بیان دلیل ہوتی۔ لہٰذا یہاں پر پانی کی اس سفر میں کمی واقع ہوئی، کنواں تھا اس میں پانی ختم ہو گیا، اللہ کے رسول سے شکایت کی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی لیا، اپنے منہ مبارک میں ڈالا، اس کنویں کے اندر ڈلوایا، اور اپنے ترکش کا تیر اس کنویں کے اندر ڈلوایا۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے خاص فضل و کرم سے اور اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اس خشک کنویں کے اندر پانی پیدا کر دیا۔ یہ دلیل تھی کہ محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو محمد رسول اللہ ہوتے ہیں ان کی اطاعت امتیوں کے اوپر لازم ہوتی۔ یہ نقطہ انتہائی اہم ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام موجود ہیں اور خوب جانتے ہیں جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں، 1400 کی تعداد میں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر نظر آنے والی کچھ کمزور شرائط پر جب سلو کر لی، اور صحابہ اکرام کو علم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلو کر لی ہے، کسی صحابی نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا۔ ان سے صرف یہی کہا گیا، ہوا رسول اللہ، یہ سلو کرنے والی جو شخصیت ہے وہ اللہ کے رسول کی، اور اگر یہ شخصیت اللہ کے رسول ہے تو ان کے کسی بھی عمل پر اور ان کے کسی بھی معاہدے کے اوپر کسی کو مجال نہیں ہے کہ وہ اعتراض کر سکے اور اطاعت سے باہر جائے۔ جب صحابہ اکرام نے اس چیز کو تسلیم کر لیا اور واپس لوٹے، اللہ ذوالجلال نے خوشخبری سنا دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے فتح مبین عطا فرما دی۔ اس کے نتائج اس قدر برآمد ہوئے کہ بہت جلد، صرف 2 سال کے بعد، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو 1400 صحابہ کے ساتھ حدیبیہ میں آئے تھے، صرف 2 سال کے بعد مکہ فتح کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر لے کر آئے۔ انسان کی کامیابی اس بات میں ہے کہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اور ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ کلی طور پر انسان کی عقل مانتی ہے نہیں مانتی، اللہ کے رسول کے احکامات کو تسلیم کر لے۔ اس سفر کے اندر یہ بھی ہمارے لیے عظیم سبق موجود ہے کہ صحابہ اکرام وہ عظیم جماعت کے افراد ہیں جن کے اوپر اللہ راضی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ذوالجلال یقیناً راضی ہو گیا ان صحابہ اکرام سے جنہوں نے درخت کے نیچے اللہ کے رسول سے بیعت کی۔ یہ عظیم صحابہ، صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اس درخت کے نیچے، ان میں سے ایک بھی جہنم کی آگ میں نہیں جائے۔ یہ عظیم ہستیاں ہمارے لیے قابل فخر ہیں اور ہمارے لیے قابل اطاعت ہیں کہ ہم ان کی طرف دیکھیں اور
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور اپنے لیے رہنما ان کو سمجھتے ہوئے ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنے لیے ہدایت کے طور پر اپنے سامنے رکھے۔ اس سفر کا ایک اور سبق آخری سے پہلا سن لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی ایک قدم اٹھانے کے بعد کسی چیز پر اڑ نہیں جانا چاہیے۔ اس کا ایمان تقدیر پہ ہو۔ 6 چیزوں پر جب ایمان انسان لاتا ہے، ان میں سے چھٹی چیز کیا ہے؟ کہ وہ تقدیر پر ایمان لائے۔ وہ ظاہر شر کی شکل میں ہو رہی ہو، وہ خیر کی شکل میں ہو رہی، اس پر ایمان رکھے۔ یہ ایمان انتہائی لازمی حصہ ہے ایمان کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ گئے ہیں، احرام باندھ کر گئے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ لے کر گئے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے گئے ہیں، لیکن روک دیے گئے، آپ واپس آ گئے۔ اگر ہماری زندگیوں میں بھی کہیں روک آ جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی مالی نقصان ہو جائے، کوئی جان کا نقصان ہو جائے، ہمیں واویلے نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ کے فیصلے سمجھ کے ہمیں راضی ہو جانا چاہیے۔ کس قدر اس کے اوپر خوشخبری ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں اور محمد کریم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، راضی رہے وہ۔ ایسا شخص جو ان باتوں کا اقرار بھی کرتا ہے، اس پر راضی بھی رہتا ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا اور نہیں چھوڑوں گا یہاں تک اسے جنت میں داخل کر دوں۔ تو یہ سبق ہے اس عظیم سفر میں۔ اتنی بڑی جماعت کو، اتنی مقدس جماعت کو روک دیا گیا، کوئی واویلا نہیں، قبولیت ہے، اللہ تعالیٰ کا جیسے حکم جاری ہو گیا۔ اور آخری سبق وہ بھی سن لیجئے، یہ ہے، اس کا تعلق نماز کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ بھی۔ اگر آپ میری یہ بات سن رہے ہیں آخر تک لوگ، تو توجہ کے ساتھ سنیے۔ سامنے دشمن موجود ہے، ظہر کی نماز پڑھی گئی، انہوں نے دیکھا دشمن نے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ نماز کی حالت میں ایسا موقع بن سکتا ہے کہ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے۔ لیکن یہ مشرقین نے سمجھتے سمجھتے وقت لگا دیا، ظہر کی نماز چلی گئی۔ آپس میں مشرقین اب مشورہ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر ایک نماز کا وقت آنے والا۔ آپ میری بات سن رہے ہیں؟ وہ آخری والے بھائی بھی ذرا ہاتھ کھڑا کریں آخر میں، ماشاءاللہ۔ یہ بات بڑی توجہ سے سنیں۔ مشرقین کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ظہر کی نماز چلی گئی، اب ان کے اوپر ایک ایسی نماز آنے والی ہے جو ان کو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور وہ عصر کی نماز۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مشرقین۔ مسلمانوں کی علامت کافروں کے سامنے کیا ہوتی ہے؟ نماز کے پابند۔ اور عصر کی نماز کی اتنی قدر کرنے والے کہ مال جاتا ہے چلا جائے، جانے جاتی چلی جائیں، نماز ضائع نہ۔ اور اس کا صرف ان مسلمانوں کو نہیں پتا، مشرقین کو بھی علم۔ آج ہماری حالت کیسی بنتی جا رہی؟ صحابہ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں، مشرقین سامنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز کا وقت ہوا، اور وہ نماز آپ نے صلاۃ الخوف کے طور پر پڑھائی۔ ایسی نماز جو جنگ کی حالت میں پڑھی جاتی، جنگ کی حالت میں۔ ہم اچھے بھلے ہوتے ہیں، اپنے اپنے کاروباروں میں لگے ہوتے ہیں، صحت کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں، نمازیں جا رہی ہوتی ہیں، ہم فکر نہیں کرتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صفیں بنائی، ایک صف آگے ایک پیچھے۔ قیام بھی سب کو اکٹھا کروایا، رکوع بھی سب کو اکٹھا کروایا۔ اب سجدے میں جانا تھا، دشمن حملہ کر سکتا تھا، پہلے ایک رکعت والوں کو، ایک صف والوں کو سجدہ کروایا، پھر دوسری صف والوں۔ صلاۃ الخوف کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، جیسے جیسے حالات بن جائیں اس طرح نماز خوف ادا کی جاتی ہے، لیکن نماز کی حیت اور کیفیت، اس کی رکعات، ان کو تو تبدیل کیا جا سکتا ہے، نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ وقت نکال لے، میں تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا، تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، اور تیری محتاجیاں میں دور کر دوں۔ نماز کا سبق ہمیں سیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہیں پر ہم اپنی بات کو مکمل کرنا چاہیں گے۔ آخر میں چند ایک باتیں دوبارہ اپنے مربی اور مشفق جناب صوفی عائش محمد رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ ان کے حوالے سے۔ آپ سب جانتے ہیں اس علاقے کے معروف عالم مولوی عتیق اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اور صوفی عائش صاحب، ان دو بزرگوں میں سے ہر ایک کو اگر آپ ایک خاص علامت کے ساتھ اگر پہچانتے ہیں تو وہ ان کی نماز، وقت پہ نماز پڑھنا، نماز کے لیے طلبہ کے ساتھ مولوی عتیق اللہ صاحب رحمہ اللہ کا ان کے ساتھ شدید تعلق قائم کرنا اور زور دینا اور بار بار کہنا، کس بات کی علامت تھی کہ طلبہ میں نماز کی اہمیت بیٹھ جائے۔ نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، تکبیر اولیٰ اگر فوت ہو جاتی تو وہ اس کے اوپر تڑپ جاتے تھے۔ تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے، کسی نے ظہر سے پہلے سنتیں نہیں پڑھی، پریشان ہو جاتے۔ اور بابا جی عائش محمد، ان کی نماز، جب نماز میں کھڑے ہو جاتے تو وہ عبادت کا درجہ احسان یاد آنا شروع ہو جاتا۔ انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ درجہ نہیں تو کم از کم اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ ایسے مگن ہو کے نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس عطا فرمائے۔ میں ان کے ساتھ حرم میں تھا، حرم مکی میں، دو باتیں بس سن لیجیے۔ ہاتھ میں نے پکڑا ہوا، کبھی طواف میں اور کبھی سعی میں، اور بار بار موقع با موقع کہہ دیتا کہ میرے لیے دعا کر دیں، ادارے کے لیے دعا کر دیں، فلاں کے لیے دعا کر دیں، کہ بزرگوں کی دعا لے لی جائے، سفر پہ آئیں۔ مجھے ایک بات کہتے ہیں، آپ بھی سن لیجیے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ فرماتے ہیں عبد الماجد میں تمہیں ایک نسخہ نہ بتاؤں؟ ایک نسخہ؟ میں نے کہا بتائیے کیا نسخہ ہے؟ دعا لینے کا نسخہ۔ کہتے ہیں میں تمہیں ایک نسخہ سمجھا دیتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو تمہیں خود بخود دعائیں ملیں گی۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ فرمانے لگے وہ نسخہ یہ ہے کہ تم کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صالحین میں شامل ہو جاؤ، صالحین میں شامل ہو جاؤ۔ میں نے کہا بابا جی اس سے کیا ملے گا؟ فرمانے لگے امام کعبہ بھی اپنی نماز مکمل نہیں کر سکتا جب تک کہ صالح شخص کے لیے دعا نہ کر لے۔ التحیات للہ آخر تک، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کہتے ہیں یہ بار بار کہنے کی بجائے صالحین میں شامل ہونے کی کوشش کرو، وہ صفات اپنانے کی کوشش کرو۔ امام کعبہ بھی جب تک آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے نماز تکمیل نہیں ہوگی۔ آپ بھی یہ کوشش کریں۔ بابا جی کی یہ بات ایک صدقہ جاری ہے، ان کے لیے بھی، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اسے خیر کا باعث بنا دے۔ اور میں مدینہ طیبہ میں گیا، پھر میں نے دعا کا کہا اور ریاض الجنہ کے بارے میں کچھ پوچھا تو اس پر انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی، کہنے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ جنت اسے کہا گیا ہے، ما بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اللہ کے رسول نے فرما دی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو شخص جنت میں چلا جاتا ہے اسے ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کرے۔ اس ٹکڑے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کہا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوبی یہ بیان کی کہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوتی ہے، لہٰذا جو مانگ سکتے ہو اللہ سے مانگ لو، اللہ عطا کرے۔ اس مقام کو سمجھو بیٹا، اس مقام کو سمجھو جہاں تم جانے لگے ہو، جو مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اللہ کہتا ہے جنت میں ہر چیز پوری ہوگی، مانگو اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ
اس بھاگ کو جو ہمارے بزرگ لگا کے گئے ہیں، دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ ہمارے برادر مکرم جنہوں نے آپ سے ملاقات کا یہ موقع نصیب فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ کانا ابوہما صالحا، ہمارا انشاءاللہ امید یقین کی حد تک ہے، ان کے والد گرامی قدر ایک عظیم اور نیک والد تھے، اور ان کے نیکی کے سبب سے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ ہمارے بھائی اس سفر پہ روانہ ہیں، چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا معاون بن جائے، ان کا مددگار بن جائے، ان کا ساتھی بن جائے۔ اس ادارے کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اس کا فیض جاری فرما دے، اور بزرگوں کی اللہ بخشش فرمائے، اور نسلوں میں اور طلبہ میں اللہ تعالیٰ خیر پیدا کر دے۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔